نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال إن أصدق كتاب الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بہنوں، آپ سب کا ریوائور آف سنہ کی اسلامک چینل میں خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا میزبان ابراہیم بیگ۔ سب سے پہلے میری سب سے یہ گزارش رہے گی کہ نیچے دیے گئے سبسکرائب یا فالو بٹن کو کلک کر کے ہماری چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، کیونکہ یہ آپ کے آخرت کے لیے ایک بہت ہی بڑا ذخیرہ بنے گا۔ یہ آپ کو اس کیٹیگری میں شامل کرے گا جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم منکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن خود پڑھے اور دوسرے کو پڑھائے۔ اور اگر آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے آگے شیئر کرتے ہیں تو آپ بھی اس بڑے فریضے میں، اس بڑے اجر میں ایک حصے دار بنیں گے۔ تو چلیے دوستو، آج کا موضوع شروع کرتے ہیں۔ قبر میں مختلف قسم کے ہونے والے عذاب۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، قبر آخرت کی مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے، اور جب ایک انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے یہاں سے، اس کے بعد اس کی روح کا جو دفتر ہوگا، چاہے سجین ہوگا یا علیین ہوگا، یعنی چاہے وہ نیکوکار میں سے ہوگا یا بدبختوں میں سے ہوگا، اسی حساب سے اکارڈنگلی اس کا جو ریکارڈ ہے، نامہ اعمال ہے، وہ اپنے دفتر میں درج کیا جائے گا، اور پھر اس کی روح کو واپس لے کے اس کے جسم میں ڈال دیا جائے گا، جبکہ اس کے جو اقربا ہوں گے، اس کے جو رشتہ دار ہوں گے، وہ ابھی اس کے اوپر مٹی ہی ڈال رہے ہوں گے، اس کی قبر ابھی بند ہی ہو چکی ہوگی، ابھی وہ واپس ہی نکل رہے ہوں گے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابھی ان کی قدموں کی آہٹ ہی سن رہا ہوگا کہ قبر میں اس کو اٹھ کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس کا جو انٹروگیشن سیشن ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ وہاں پہ اس کو 3 سوال پوچھے جائیں گے: من ربک، ما دینک، ما نبیک، من نبیک، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا تھا، اور تو کس نبی کی اطاعت یا اتباع کرتا تھا، وہ کون شخص تھے، عظیم شخص جو تیری طرف میسیج لے کے آئے تھے، جو تیری طرف پیغام لے کے آئے تھے۔ اور جیسے اس بندے کا اعمال رہ چکا ہوگا دنیا میں، جیسے اس کا کردار رہ چکا ہوگا، جیسے اس کے اخلاق رہ چکے ہوں گے، اسی حساب سے وہاں پہ یہ جواب دے پائے گا۔ وہاں پہ کوئی عقل کا کام نہیں چلے گا، وہاں پہ دل کا کام چلے گا۔ میرے دوستوں، دل کا کام چلے گا۔ جس بندے کا جس کی جیسی دل کی اصلاح ہو چکی ہوگی دنیا میں، ویسا ہی وہاں پہ وہ جواب دے پائے گا، اور اللہ تعالیٰ نجات دے اگر وہ جواب نہ دے پایا تو اس کے اوپر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، پنشمنٹس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، مختلف قسم کے عذاب اس پہ ڈالے جائیں گے، اور الگ الگ قسم کے، جیسے اس نے گناہ کیے ہوں گے دنیا میں، جیسے اس نے نافرمانیاں کی ہوگی، شرعی معاملوں میں جیسے اس نے بغاوت کی ہوگی، اسی حساب سے اس پہ جو ہے وہ عذاب نافذ کر دیا جائے گا۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے عذاب کا مظاہرہ کیا جب ان کو معراج کے سفر پہ لے لیا گیا، ان کو براق کے آسمانی جانور پہ سفر کرا کے الگ الگ قسم کے عذابوں کے مظاہرے کروا دیے گئے، اور ان میں سے جو مختلف عذاب دیے جا رہے تھے وہ امت کے ہی لوگ تھے، وہ ہمارے میں سے ہی تھے، وہ اسی امت کے لوگ تھے، مسلمین تھے وہ، لیکن ایسے لوگ جو فسق فجور میں، جو گناہوں کے کاموں میں اور نافرمانیوں میں مبتلا تھے۔ تو جو مختلف قسم کے عذاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، ان کا میں خلاصہ کرواتا ہوں۔ سب سے پہلا عذاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ ایسا تھا کہ ایک بندہ جو کہ ایک فرشتہ تھا، وہ ایک میت کے اوپر کھڑا ہوا تھا، ایک انسان جو یہاں سے نکل چکا اس کے اوپر کھڑا ہوا تھا، اور وہ میت جو ہے وہ نیچے سو رہا تھا، اور وہ بندہ اس کے اوپر کھڑا ہو کے ایک بہت ہی بڑا پتھر اس کے ہاتھوں میں تھا، وہ پتھر اس کے سر پہ پھینکتا تھا، پٹک دیتا تھا، جس سے اس کا سر جو ہے وہ چکنا چور ہو جاتا تھا، اور وہ ایک بڑی سی چیخ دیتا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد
اس کا سر واپس اپنی حالت میں آتا تھا اور پھر سے یہ جو ہے یہ ریپیٹ ہوتے جاتا تھا یہ سائیکل. وہ پھر سے اس کے سر پہ پتھر مارتا تھا, اس کا سر پھر سے چکناچور ہوتا تھا, یہ سائیکل ریپیٹ ہوتے جاتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عذاب جو دیکھا وہاں پہ وہ اس قسم کا دیکھا. اس کے بعد جو دوسرا عذاب دیکھا وہ کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں دیکھا جن کے منہ جو ہے, جن کے جبڑے جو ہے منہ کے وہ ایسے کاٹے جا رہے تھے, کھینچے جا رہے تھے بڑی بڑی لوہے کی کینچیوں سے, اور جب وہ کھینچے جا رہے تھے ان کو الٹا لٹکایا جا رہا تھا اور پھر ان کے منہ سے جو ہے وہ خون جاری ہو رہا تھا اس کیفیت کے بعد, اس سلسلے کے بعد. تو اس کے بعد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرا عذاب دکھایا گیا, تیسرے عذاب کا مشاہدہ کرایا گیا جو ان کے امتیوں پہ ہی ہو رہا تھا. یہ ایک ایسا بندہ تھا یا کچھ ایسے بندے تھے جو کہ خون کی ندی میں تیر رہے تھے. ایک بہت بڑی خون کی ندی تھی, اس میں وہ تیر رہے تھے, گوتے مار رہے تھے, لیکن وہ اس ندی سے نکل نہیں پا رہے تھے. جیسے ہی وہ تیرتے تیرتے اس ندی کے کنارے تک پہنچتے تو ایک فرشتہ جو کھڑا تھا وہاں پہ اٹھا کے ایک پتھر مار دیتا جس سے وہ بندے جو ہے وہ واپس اس خون کی ندی میں گر جاتے اور وہ کبھی بھی اس کے کنارے تک نہ پہنچ پاتے. اور یہ بھی سلسلہ مسلسل چلتا رہا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا عذاب دیکھا جس کا مشاہدہ کرا دیا گیا ان کو, وہ کچھ ایسا تھا کہ ایک بہت ہی بڑا تندور تھا, ایک بہت ہی بڑا اوون جیسا ایک سٹرکچر تھا جس میں ننگی مرد اور عورتوں کو جلا دیا جا رہا تھا, اور پھر نیچے سے آگ کا ایک بہت ہی بڑا جھونکا آتا, آگ کا ایک بہت ہی بڑا جوش آتا جو ان کو اوپر تک پھینکتا, اور پھر اوپر تک پھینکتے وہ ایک بہت بڑی چیخ دیتے, چنگاڑ دیتے اور وہ پھر واپس نیچے گر جاتے. یہ سلسلہ بھی مسلسل جاری ہے. یہ کچھ مختلف الگ الگ قسم کے عذاب تھے جو کہ قبر میں دیے جائیں گے امتیوں کو ہی, اور ایسے لوگ جو کہ گنہگار ہوں گے, فاسق ہوں گے, فاجر ہوں گے. یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی میرے دوستوں, مشرکوں کی بات نہیں ہو رہی, یہ تو ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ کلمہ سمجھتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں اور ایمان بھی لاتے ہیں, لیکن جو بڑے بڑے گناہوں میں, بڑے بڑے فسق و فجور کے کام میں مبتلا ہے, بڑے بڑے نافرمانیوں میں مبتلا ہے, اور شریعت کے اعمال, شریعت کی جو حدود ہیں ان کو پامال کرنے میں مبتلا ہے, جن کا میں آپ کو ابھی خلاصہ کرنے والا ہوں کہ ایسے کون سے اجرام تھے, ایسے کون سے کرائمز تھے جن کی وجہ سے یہ اتنے خطرناک ترین عذابوں میں مبتلا ہو جائیں گے قبروں میں. اس کے علاوہ احادیث میں کچھ ایسے عذاب بھی بتائے گئے ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے تو ان کا مشاہدہ نہیں کیا, لیکن احادیث میں ان کی باضابطہ دلائل ہے. ان میں سے ایک عذاب ہے زمین میں اندر دستے ہی جانا جب تک کہ وہ 7ویں زمین تک. ایک اور عذاب جس کا تذکرہ احادیث میں ہوتا ہے وہ ہے جہنم کے فرش و فراش کا وہاں پر حاضر ہو جانا, جہنم کے فرش سے اس بندے کی جو ہے وہ مہمان نوازی کروانا, یعنی کہ اس بندے کو عذاب دلوانا, اور وہاں پہ جو ہے اس کو توڑوں سے مارا جائے گا, اور جہنم کے فرش و فراش پہ اس کو سلایا جائے گا جو کہ تارکول کا ہوگا, جلتے ہوئے انگاروں کا ہوگا, اور جہنم کے لباس سے اس کو جو ہے وہ ڈھانپا جائے گا جو کہ تارکول کا لباس ہوگا, جلتا ہوا لباس ہوگا, جس سے وہ عذاب میں اور مبتلا ہو جائے گا. اور جہنم کی ایک جھلک دکھا دی جائے گی, اس کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ تمہارا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے, یا تو یہ تمہارا اتنی دیر کا ٹھکانہ ہے جتنی دیر تمہیں جہنم میں رہنا ہے, جو تمہارے لیے وقت مقرر ہے جہنم میں رہنے کا, جتنا تم نے دنیا میں نافرمانیاں کی ہے, جتنا تم نے دنیا میں اللہ کی حدود کو پامال کیا ہے, شریعت کی خلاف ورزی کی ہے, اسی حساب سے تمہیں جہنم میں جلا دیا جائے گا, جھونک دیا جائے گا. وہ روحانی طور پہ بھی پریشان رہے گا اور اس کے جسم کو بھی عذاب دیا جائے گا. تو میرے دوستو, اب ہم آتے ہیں اس چیز کے خلاصے پہ کہ یہ جو ہم نے مختلف قسم کے عذاب آپ کے سامنے بیان کیے, اس کی کیا وجوہات ہوگی. پہلا بندہ جس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ بندہ ہوگا جس کو علم بھی ہو, جس کو پتا بھی ہو, قرآن یاد بھی ہو, پھر بھی وہ فجر کی نماز پہ نہ اٹھتا ہو. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جو کہ فجر کی نماز کے اوپر سوتا ہو اور فجر کی نماز بار بار مسلسل قضا کرتا ہو. ایک بار کبھی کبھار ایسے مطلب نیند کا غلبہ ہو گیا, کیونکہ نیند جو ہے وہ موت کا بھائی مانا جاتا ہے, نیند کا غلبہ ہو گیا تو وہ تو چل جاتا ہے, لیکن بار بار آپ اگر فجر کی نماز قضا کر رہے ہیں اور قرآن جو پڑھا آپ نے اس پہ عمل یافتہ نہیں ہے آپ ریالٹی میں, پریکٹیکلٹی میں, تو یہ اس کی یہ علامت ہے کہ آپ کی ایمان جو ہے, آپ کا جو ایمان ہے وہ سو چکا ہے, آپ کا ایمان ایک گہری نیند میں جا چکا ہے اور کوئی بھی الارم کلاک آپ کو. دوسرا عذاب جس کا مشاہدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ تھا ایسے بندوں کا جن کا جبڑا کاٹا جا رہا تھا کینچیوں سے, لوہے کی کینچیوں سے, اور جن کا خون جاری ہو رہا تھا ان کے جسم سے, اور الٹے لٹکائے گئے تھے.
یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صبح جھوٹ بولتے ہیں اور ان کا جھوٹ اتنا پھیل جاتا ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں، کہ ہر کسی بندے تک وہ بات پہنچ جاتی ہے. یعنی کہ ایسے لوگ جو فساد اٹھاتے ہو اپنی غلط باتوں سے، اپنی نمیمہ سے، یعنی کہ اپنی ایسی سٹوریز بناتے ہو، ایسی کہانیاں بناتے ہو جس سے دو دھڑوں میں آپس میں تفریقہ اٹھتا ہو، دو دھڑوں میں آپس میں یا دو لوگوں میں آپس میں فساد اٹھتا ہو. یہاں پہ جو مثال ہے وہ تعصبی میڈیا پہ بھی دی جا سکتی ہے، کیونکہ میڈیا ایک ایسا ادارہ ہے جو اگر وہ صحیح پہ ہو تو بہت اچھی بات، ماشاءاللہ، تو پھر معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا، لوگوں کے ذہن میں تعصب جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگا. لیکن اگر میڈیا پریجوڈائزڈ ہو، تعصبی ہو، تو اس سے معاشرے میں بگاڑ آئے گا، ہر کسی جگہ فساد برپا ہوگا اور لوگوں کی آئیڈیالوجیز چینج ہوگی. وہ کس سے؟ اسی جھوٹ سے جس جھوٹ کی بنیاد اس میڈیا چینل کی ہوگی، یا ایسے بندے سے جو اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہو، غیبت کرتا ہو، لوگوں کی چگلیاں کرتا ہو اور ان پہ تہمت باندھتا ہو، ان پہ بہتان باندھتا ہو. ایسے بندے کو اس قسم کا عذاب ہوگا. رہی بات اس بندے کی جو کہ خون کی ندی میں تیر رہا تھا، وہ بندہ ہے جو سود کھانے کا عادی ہو. ایسا بندہ جو سودی سسٹم کو پروموٹ کرتا ہو اور سود کی جس کو سود کی لت لگ گئی ہو، جس کو تب تک کی قرار نہ آتا ہو جب تک کہ وہ 10 روپے دے کے 15 روپے وہاں سے واپس نہ لے. ایسا سود. ایک اور جماعت جو کہ پنشمنٹ میں، جو کہ عذاب میں مبتلا دیکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ایسے مردوں اور عورتوں کی تھی جو کہ ایک بڑے سے تندور میں جلائے جا رہے تھے، نیچے سے آگ آ رہی تھی، ان کو اوپر پھینکا جا رہا تھا اور پھر واپس نیچے گر رہے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو زانی تھے، جو اپنی نظروں کی حفاظت نہ کرتے تھے اور پھر زنا میں مبتلا ہو جاتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی ہر کوئی حدود پامال کرتے تھے جہاں تک کہ شرم و حیا کی بات ہو. وہ بالکل دنیا میں شرم و حیا کا پردہ نہیں رکھتے تھے اور غلط حرام ریلیشن شپس میں مبتلا تھے، ایک دوسرے سے ملتے تھے، ڈیٹنگ کرتے تھے، ایسے گندے گندے کاموں میں، پلیڑ کاموں میں، ناجائز کاموں میں مبتلا تھے. ایک اور گناہ جس کی وجہ سے اکثر لوگ عذاب قبر میں مبتلا ہوں گے وہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ فارغ ہو جائے، پیشاب کرے، جب ایک بندہ بیت الخلا جائے، اس کے بعد اپنے آپ کو اچھے سے استنجا نہ کرے، پاکی کا، صفائی کا خیال نہ رکھے اور اس کے جو قطرے ہیں یورین کے وہ پھینکے جائے اس کے جسم پہ، وہ گر جائے اس کے جسم پہ. یہ ایک وجہ ہے جو ظاہری طور پہ تو چھوٹی وجہ دکھتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے بندہ ایک عذاب قبر میں گرفتار ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی احادیث بھی بیان کی ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے تھے تو وہاں پر 2 قبریں تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے یہ جو 2 قبریں ہیں یہاں پر ان میں 2 بندے ہیں اور وہ عذاب میں مبتلا ہے، لیکن کچھ ایسا گناہ ہے جو کہ تمہارے نظروں میں زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ہو لیکن اللہ رب العزت کی نظروں میں کافی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، ناپاکی کا مسئلہ. اور یہ ایسا بندہ ہے جو پیشاب کرنے کے بعد اچھے سے استنجا نہیں کرتا تھا اور اس کی جو چھینکیں ہیں وہ ہر کسی سوسما چھکرا نہ ہر کن جائے. میرے قابل احترام دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، عذاب قبر کا معاملہ کوئی ڈھیلا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے، اس کو بہت سنجیدگی سے لینا ہے اور ہمیں اپنے قبروں کی تیاری کرنی ہے، ہمیں اپنی زندگی ویسے بسر کرنی ہے جیسے کہ اللہ رب العزت کو پسند ہو، جس سے وہ راضی ہو. تب جا کے ہماری قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی اور ہم عالم برزخ میں جب تک روز معاشر قائم ہو تب تک ہم آرام سے سو پائیں گے، آرام سے بیٹھ پائیں گے، قرار سے بیٹھ پائیں گے. آپ کا میزبان ابراہیم بیگ، ریوائور آف سنہ کی اسلامک چینل سے خوش رہیں، آباد رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ریوائیو کرنے والا، زندہ کرنے والا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.